للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نعمتیں بے شمار دی ہیں تمہیں، بے شمار، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم شکر ادا کریں، لیکن اللہ پھر بھی دیکھے کریم اللہ ہے، وہ کہتے زبردستی شکر ادا نہیں کراتا میں کہ نعمت دوں زبردستی شکر ادا کروں، ایسا نہیں۔ فمن شاء فلیؤمن، جس کا چاہے شکر ادا کرے، ایمان لائے، جس کا جی چاہے میری فرما برداری کرے، جس کا جی چاہے کفر کرے۔ ہاں ایمان لائے گا تو یہ کفر کرے گا، برابر تو نہیں ہو سکتے، حق اور سچ برابر تو نہیں ہو سکتے، سچ اور جھوٹ برابر تو نہیں ہو سکتے، سچائی اور دوسری طرف دو نمبری برابر تو نہیں ہو سکتے، فرما برداری اور نافرمانی برابر تو نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح عبادت اور دوسری طرف کے مشغلے برابر تو نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ زبردستی نہیں کرواتا عبادت۔ فہدیناہ النجدین، دونوں راستے میں نے دکھا دیے کہ آپ عبادت کرو، فرما برداری کرو، ایمان لاؤ، شکر ادا کرو، یا نافرمانی کرو اور کفر کرو اور گناہوں میں ڈوب جاؤ، یہ تمہاری مرضی ہے۔ تو یہ دیکھیے اللہ کا کرم، اللہ کی مہربانی، اللہ کا احسان۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی پر احسان کرتے ہیں تو توقع رکھتے ہیں یہ شکر ادا کرے، توقع رکھتے ہیں یہ احسان کا بدلہ احسان سے دے۔ یہ ہے کہ اچھے لوگ احسان کا بدلہ احسان سے دیتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ کیا احسان کا بدلہ بے وفائی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو میرا دیدو، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کوئی تحفہ دیتا تھا تو آپ اس کے بدلے میں تحفہ اچھا دیتے تھے، لیکن اگر تحفہ نہیں ہے آپ کے پاس تو شروع میں آپ کا جو دور تھا وہ سب کو معلوم ہے کہ کھانا نہیں بنتا، 2 مہینے، صدیقہ خود فرما رہی ہیں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا۔ کس سے گزارا ہوتا ہے؟ 2 کالی چیزوں سے۔ کون سی کالی چیزیں؟ کھجور اور پانی، بس اس سے گزارا کرتے تھے۔ کھانا نہیں ہے، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، سردار الانبیاء، جس کے لیے کائنات بنائی گئی اور جس کے لیے جنت زمین پر اتاری گئی، فرمایا یہ ٹکڑا میں جنت کا ٹکڑا ہے، میرے گھر سے میرے منبر تک یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جس کے لیے جنت آسمان سے زمین پر آ جائے، کائنات کا دلہا، گھر میں کھانا کوئی نہیں، آپ روزے پہ روزہ رکھے جا رہے ہیں۔ تو میرا دیدو، اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کا احسان دیکھیے کہ اللہ زبردستی شکر ادا نہیں کرواتا، زبردستی نہیں کہتا آپ کو کہ لٹھ مار کر لاؤ ایمان لاؤ، آپ کی مرضی ہے۔ کتنی نعمتیں ہیں ہم کھا کر ہضم کر جاتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں تو کتنے احسان جتلاتا ہے۔ میں نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کر دیا، میں نے یہ وفا کی تھی، اس نے بے وفائی کی، میں نے یہ اچھائی کی تھی، اس نے یہ برائی کر دی، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے الٹا کر دیا۔ تو میرے دیدو، موت تک وہ گنواتا ہے، ایک چھوٹا سا احسان کر کے اللہ نے سرتا پا، یہ ہزاروں احسانات ہیں، پورے روئے زمین احسانات ہے، رات دن احسانات ہے، گرمی سردی احسانات ہیں اللہ کے۔ گرمی نہ ہو تو بہت سارے پھل نہ ہوں جو ہم کھاتے ہیں، سردی نہ ہو بہت سارے فروٹ نہ ہوں جو ہم کھاتے ہیں، سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، یہ سارے احسانات ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھتے، ہم نہیں سمجھتے۔ وہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب شروع میں میری ہدایت کا ذریعہ بنے۔ میں نے ان سے پوچھا، حضرت اللہ نے آپ کو یہ شہرت کیسے عطا فرمائی؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا کرم ہے، لیکن اس کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ایک ہی جواب دیا، ایک ہی جملہ، یہ اللہ کا کرم ہے، اس کو اکثر نہیں جانتے۔ پھر میں نے پوچھا کہ اسباب کے تحت انہوں نے فرمایا میں نے خدمت بڑی کی ہے اپنے اساتذہ کی، میں نے گھر چھوڑا، خاندان چھوڑا، زمینیں چھوڑی، جائیداد چھوڑی، اور
بستر لگا دیے ریونڈ پہ، خدمت بڑی کی ہے اساتذہ کی، اور بے لوث خدمت کی ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ بدلہ دیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احسان کا بدلہ احسان سے دیتے تھے۔ اگر کوئی تحفہ دیتا تو آپ تحفہ عطا فرماتے، تحفہ نہیں ہوتا تو آپ دعا کرتے تھے۔ آپ کی دعا نسلوں کو بنا دیتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 دعائیں دی، 3 دعاؤں میں سے اولاد کے لیے دعا دی، 100 اولاد ہے، مال کے لیے اولاد دی، اللہ نے بے بہا عطا فرما دیا، اور سب سے آخر میں اس دنیا سے جانے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا، حالانکہ 10 سال کے بچے تھے، چھوٹے بچے، فرمایا میں 10 سال رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، میرے نبی نے کبھی ایک دفعہ بھی غصہ نہیں کیا، جھڑکا نہیں ہے۔ ہم کتنے ناکام ہیں، ہم ایک دن میں کتنی دفعہ غصہ کرتے ہیں بیوی پر، بچوں پر۔ وہ فرماتے ہیں 10 سال خدمت میں رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک دفعہ بھی غصہ نہیں کیا، جھڑکا نہیں، ڈانٹا نہیں، اور ہم سارا دن یہی کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے کیا کر دیا؟ نواز دیا، لیکن اس کے بدلے میں زبردستی احسان نہیں منواتا اللہ، زبردستی شکر نہیں کرواتا، زبردستی ایمان نہیں، آپ یہ مجبور نہیں کرتا ایمان لاؤ۔ بہت سارے ہندو ہیں، اللہ نواز دیتا ہے، بہت سارے یہودی ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں، بہت سارے عیسائی ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو یہ جان تو اللہ کی دی ہوئی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ لٹھ مروا کر ان کو کلمہ پڑھواتا، لیکن نہیں، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ تو میرے عزیزو، وطن عزیز پاکستان اللہ کی سب سے بڑی نعمت تھا، لیکن ہم اس کا شکر ادا نہ کر سکے۔ ہم اس کا شکر، میں نے ایک مثال سنائی تھی کہ چائنا میں ایک بچہ مونگ پھلی ٹائپ کی چیز کھاتا ہے، اور اس کے جو کچرا ہے، چھلکے کچرا ہے، وہ چھلکے جیب میں ڈالتا ہے۔ اس سے پوچھا گیا، بچے آپ یہ نیچے بھی ڈال سکتے ہو؟ کوسٹل ٹائپ کی، کوچ ٹائپ کی بیٹھا ہوا ہے، اسکول میں جا رہا ہے، نیچے ڈال سکتے ہو؟ ہمارے پاکستان میں تو نیچے ڈالتے ہیں، سارے کچرے کی ہماجگاہ بن جاتی ہے ہماری بس یا ہماری کوچ، ہماری کوسٹل، بڑے چھوٹے سب کھا پی کے وہ نیچے پھینک دیتے ہیں۔ ہم سارے اسی طرح ہیں، نیچے ڈال سکتے ہو، یا ہمارے لوگ پاکستان میں باہر ڈال دیتے ہیں، ویسے دیکھے بغیر ڈال دیتے ہیں، بعض لوگ دیکھتے ہیں کہیں ویران جگہ تو ڈال دیتے ہیں، نیچے بھی ڈال سکتے ہو۔ تو اس نے تاریخی جملہ کہا، وہ ہمارے لیے سبق آموز ہے، ہمارے بڑوں کے لیے، ہماری چھوٹوں کے لیے، ہمارے مردوں کے لیے، ہماری عورتوں کے لیے۔ اس نے کہا اگر میں بس میں ڈالوں گا تو لوگ کہیں گے یہ چینی گندا آدمی ہے، یہ گندی نسل کا ہے، یہ خاندان اچھا نہیں ہے، اس کے ماں باپ نے تربیت نہیں کی۔ اگر باہر ڈالوں گا تو لوگ کہیں گے چین گندا ہے، چین خراب ملک ہے، چین کچرے کا ڈھیر ہے۔ تو نہ میں چین کو بدنام کرنا چاہتا ہوں، نہ میں چینی کو بدنام کرنا چاہتا ہوں، یعنی نہ اپنے ماں باپ کو، اپنے آپ کو بدنام کرنا چاہتا ہوں، نہ میں اپنے وطن کو بدنام کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں جیب میں ڈال رہا ہوں، جہاں میں اتروں گا ڈسٹ بن ہوگا اس میں ڈال دوں گا۔ یہ ایک چھوٹے بچے کی سوچ ہے جس نے چین کو چائنا بنا دیا۔ ہم سے بعد میں آزاد ہونے والا ملک، آج ہم ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اس کی منت کرتے ہیں، یہ جو آپ نے قرضہ دیا ہے اس کو واپس نہ مانگیں، 2 سال کے لیے لیٹ کر دیں۔ 1 سال آزاد ہونے والا ملک وہ اتنا آگے چلا گیا اور ہم بھیک مانگتے ہیں اسی سے۔ وجہ یہ ہے ہر معاملے میں ہم ناکام ہوئے ہیں۔ کوئی ایک شعبے کا گلہ نہیں ہے، کسی ایک ادارے کا گلہ نہیں ہے، کسی ایک فرد کا، کسی ایک جماعت کا گلہ نہیں ہے، ہم مجموعی طور پر ناکام ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہ کر سکے۔ تو جو نہ شکر ہوتا ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَن شَكَرْتُمْ وَلَن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ لَن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نوازوں گا۔ ہمیں کیوں نواز نہیں رہا؟ انڈیا جیسا ملک ہندو 600 ارب ڈالر کا الگ مالک ہے، کئی سال پیٹرول اور ڈیزل انہوں نے الگ جمع کیا ہوا ہے، کئی سال کا اناج الگ جمع کیا ہوا ہے، 600 ارب ڈالر الگ ریزرو ہیں، اور ہم 3 ارب ڈالر پر ملک چلا رہے ہیں، وہ بھی کسی اور کا۔ تو اس میں قصور حکومتوں کا نہیں ہے، مجموعی طور پر ہم سب کا قصور ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے مثال دی تھی، 200 ارب ڈالر
کراچی سے چھوٹا ملک قطر کھیلوں پر لگا دیتا ہے، اور ہم $1 ارب کے لیے پوری دنیا کے لیے مانگتے رہے بھیک۔ IMF نے گھٹنے ٹکوا کر بھیک دی ہے، 1 سال لگائے ہیں اس پر، 1 سال لگائے ہیں، 1 سال کے بعد $1 ارب دیا ہے بھیک، قرضہ کئی % سود پر ہم نے واپس دینا ہے، کئی چیزیں ہم نے اس کے پاس گروی رکھوا دی ہیں، ہمارا پورا ملک گروی رکھا ہوا ہے، یہ چیز گروی، اس لیے ان لوگوں کو یقین نہیں ہے، کہاں سے دو گے؟ گروی رکھو، کراچی ایئرپورٹ گروی رکھو، اسلام آباد ایئرپورٹ گروی رکھو، یہ موٹر وے تمہاری گروی رکھو، یہ ساری آمدنی اب ان کے پاس جائے گی۔ ہم گروی رکھا کہ ہم خوش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، مسلمانی والی کوئی ایک بات بھی نہ رہی۔ میرے نبی نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، ہمارا تاجر بولتا ہے جھوٹ نہ بولے تجارت نہیں چلتی۔ کیسی منافقت ہے ہماری امت میں، ہمارے مسلمانوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ جی ہاں مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، حضور نے فرمایا۔ مسلمان خیانت کر سکتا ہے؟ جی ہاں ہو سکتی ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہمارا تاجر بولتا ہے جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، تجارت ہی نہیں چلتی، دکان ہی نہیں چلتی۔ کتنا منافات ہے، کتنا اختلاف ہے، کتنی بڑی نافرمانی ہے، پھر کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی۔ کیسے برکت آئے گی؟ کچھ بھی کر لیں۔ دیکھیں ہندو کے ساتھ معاملہ الگ ہے اللہ کا، یہودی کے ساتھ معاملہ الگ ہے اللہ کا، عیسائی کے ساتھ معاملہ الگ ہے اللہ کا، مسلمان کے ساتھ الگ ہے۔ گنے کی فصل میں پہلے 10 ممالک دنیا میں، ان میں ہم ایک ہیں۔ کپاس کی فصل میں پہلے دنیا کے 10 ممالک، ان میں ہم ایک ہیں۔ گندم کے پیداوار میں پہلے دنیا کے 10 ممالک، ہم ان میں ایک ہیں۔ چاول کی پیداوار میں دنیا کے 10 ممالک دنیا میں پہلے ایک ہیں۔ بڑی بڑی چوٹیاں دنیا کے 4 ممالک، پہاڑوں کی بڑی چوٹیاں، یہ بڑی نعمت ہوتا ہے وطن کے لیے، ملک کے لیے، اس کو ہم سیاحت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم بولے بھالے لوگ ہیں، بولی بھالی قوم ہیں۔ دنیا کے 4 بڑے ممالک میں ہم ایک ہیں، دوسرے نمبر پر ہیں۔ نہری نظام دنیا کے 4 بڑے ممالک میں سے ہم ٹاپ پر ہیں نہری نظام میں۔ کاشتکاری زمین کی، جو ہماری زمین سونا اگرنے کے قابل ہے، یہ دنیا کے چند ممالک ہے، 10 ممالک ہے ٹوٹل پوری دنیا میں، ویسے تو ہیں پوری دنیا میں لیکن ٹاپ کے ان میں پاکستان ایک ہے۔ کھیلوں کا سامان دنیا کے پہلے 5 ممالک میں ہم ایک ہیں۔ آلات جراحی بنانے میں دنیا کے پہلے 5 ممالک، ہم ان میں سے ایک ہیں۔ لیکن المیہ دیکھیے، دنیا کی ٹاپ کی 200 یونیورسٹیاں، ان میں ہماری ایک یونیورسٹی نہیں ہے، کیونکہ کرپشن ہے، بددیانتی ہے، خیانت ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ دہی ہے۔ دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹی 200، ایک بھی ہماری نہیں ہے۔ دنیا کے ٹاپ کے 500 کالج، ایک بھی ہمارا کالج نہیں ہے۔ دنیا کے ٹاپ کے 1000 اسکول، ان میں ایک بھی نہیں ہے ہمارا۔ تو میرے عزیزو، ہم ہر لحاظ سے پیچھے چلے گئے ہیں، ہر لحاظ سے پیچھے چلے۔ آپ کسی غیر مسلم کو بلا لیجئے، روڈ بنوا لیجئے، وہ غیر مسلم جو روڈ بنائے گا وطن عزیز کے اندر، میں باہر کی بات نہیں کر رہا، غیر مسلم ممالک، وطن عزیز میں غیر مسلم روڈ بنائے گا، وہ 10-20 سال تک چلے گی۔ مسلمان بنائے گا 10 دن 20 دن ٹوٹنا شروع ہو جائے گی، اور 2 مہینے کے اندر دوبارہ ریپیئرنگ کے لیے اس کا ٹینڈر پاس ہو رہا ہوگا۔ تو کہاں وطن عزیز آگے جائے؟ کس شعبے کو رونا روئیں ہم، کس بندے کا رونا روئیں، کس ادارے کا رونا روئیں؟ وہ میں نے یاد کیا تھا، اسٹیل مل میں جانا ہوا، وہاں بیان کے بعد میں نے پوچھا یار اتنا یہ کب، کئی سال پہلے کی بات، ابھی چل رہی تھی اسٹیل مل، میں نے کہا اندرا اتنا یہ جو 2 نمبری ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں اندر گیا، اندر دکھایا گیا، مجھے پتہ چل جاتا ہے بندے کو کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کیا یہ چل جائے گی؟ اندر چلانے والوں نے کہا نہیں چل پائے گی، یہ ناکام ہوگی۔ میں نے کہا کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کہنے کہ اپنی اسٹیل ملیں چلانے کے لیے اس کو درستہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح بجلی کا پوچھا، بجلی کی پیداوار تو بہت ہے، پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ کہنے کہ یہ جو جنریٹر منگواتے ہیں، UPS منگواتے ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں جو حکومتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے جنریٹر کیسے بکیں گے پھر اگر بجلی پوری ہو جائے تو عالمیہ ہے مجموعی طور پر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے مسلمان ہیں، کیونکہ مودی آ کے نہیں کر رہا، بجلی کا کاروبار مودی نہیں کرتا انڈیا کا، یا بش امریکہ کا نہیں کرتا پاکستان میں، ہمارے مسلمان ہیں، ہم ہیں۔ کسی بھی جنرل اسٹور پر چلے جائیں، حاجی
بسم اللہ ماشاء اللہ، لیکن آپ دیکھیں کوئی ایک چیز خالص نہیں ملے گی، کوئی ایک چیز خالص نہیں ملے گی۔ کس کا رونا روئیں ہم، کہاں ہم چلے گئے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے تو شکر میں ساری چیزیں شامل ہیں، صرف یہ کہ نہیں شکر ہے شکر ہے شکر ہے، یہ نہیں ہے۔ شکر میں ساری چیزیں 2 نمبریاں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ کوئی ایک شعبہ بتا دیجیے۔ ایک دوست تھا کوئٹہ سے آیا، میں نے شاید پہلے مثال سنائی تھی، اس کی بھابھی بیچاری کا تکلیف تھی بہت زیادہ، ڈاکٹر نے کہا آپریشن کر دو، آپریشن ہو گیا۔ آپریشن کے بعد بھی تکلیف برقرار ہے، کسی دوسرے ڈاکٹر کو دکھایا گیا تاج میڈیکل کمپلیکس میں، وہاں ایک ڈاکٹر ہے فزیشین بھی، اس نے کہا اس آپریشن کی ضرورت نہیں تھی، اس نے تو اپنا پیسہ بنانے کے لیے آپریشن کروایا، ورنہ آپریشن کا تو کام ہی نہیں تھا۔ جہاں ہمارا یہ شعبہ بھی یہ کر رہا ہو جس کو ہم بچپن میں انسانیت کی خدمت کا شعبہ سمجھتے تھے، وہاں کیا حال ہوگا مجموعی طور پر پاکستان کا؟ تو مجموعی طور پر ہم سارے ہی ناشکرے ہیں، ہم سارے کی اپنے حد تک کسی نہ کسی اس میں۔ وہ ایک ویڈیو بھیجی کسی نے، ٹھیلے والا سیب بیچ رہا ہے، اس نے شاپر رکھے ہوئے سیب خراب اور لٹکائے ہوئے، ایک اماں بوڑھی آتی ہے اس کے پاس، وہ سیب لیتی ہے چن کے، اچھے چن کے یہ لو 2 کلو یا 1.5 کلو، یا صرف آواز نہیں آتی، تصویر دکھائی اس نے۔ اب جب وہ پیسے نکالتی ہے ماں بوڑھیا، وہ پیسے نکالتی ہے، یہ جلدی ادھر لٹکاتا ہے، وہ جو 2 نمبر سیب ہے نا گلے سڑے، وہ نکال کے دے دیتا ہے، میں یہ دیجیے۔ جس ملک میں ٹھیلے والے سے لے کر ٹاپ کے لوگ اتنا بددیانتی کر رہے ہوں، وہ ملک آگے کیسے جائے گا؟ تو یہ حکمرانوں کا قصور نہیں ہے، یہ ہم سارے ڈوب چکے ہیں اس میں۔